حضرات گرامی، تعلیمی ادارے میں تین چیزیں ہوا کرتی ہیں. ایک ہے وہ نصاب جو پڑھایا جا رہا ہے، اور ایک ہے وہ افراد جو پڑھانے والے ہیں، اور ایک ہے وہ افراد جو پڑھ رہے ہوں. اس وقت تعلیمی نصاب کے بارے میں تو گفتگو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تعلیمی نصاب بنا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، اس میں ہم کسی تبدیلی کے مالک نہیں ہیں. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اس میں کوئی چینج کریں. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اس تعلیمی نصاب میں کم سے کم مورل ایجوکیشن کا کوئی جو شامل کر سکیں جس کے نتیجے میں یہ نوجوان نسل حقیقی انسان بن سکیں، صحیح مسلمان بن سکیں. اس لیے تعلیمی نصاب تو اس وقت موضوع گفتگو نہیں ہے. لیکن ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ انشاءاللہ آپ کو مستقبل میں کام دے گی، کہ یہ جو اس وقت دنیا میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے الگ الگ شعبے ہیں، اسلام اس کی تقسیم نہیں ہے. اور یہ ساری تقسیم شروع ہوئی ہے تب سے جب بر صغیر پر انگریزوں کا اقتدار آیا. اس سے پہلے تعلیمی نظام جو ہوا کرتا تھا، جیسے اندلس میں، جیسے دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی جامعہ القرویین ہے جو جارڈن میں ہے، مراکو میں ہے. دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی مراکو میں ہے، مراکش میں، جس کا نام ہے جامعۃ القرویین. وہ غالباً 2ری یا 3ری صدی کی یونیورسٹی ہے اور آج تک وہ چالو ہے. اور اس یونیورسٹی کی عظیم ترین شخصیات پیدا ہوئی ہیں، جیسے فلسفے میں علامہ فارابی. سوشل سائنس کا امام مانا جاتا ہے علامہ ابن خلدون، اسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے اور وہاں انہیں پڑھایا بھی ہے، اور آج تک ان کی چیئر وہاں موجود ہے. بلکہ وہ جگہ بھی بتائی جاتی ہے، اس جگہ بیٹھ کر ابن خلدون نے پڑھایا، اس جگہ بیٹھ کے ابن سینا نے پڑھا، اس جگہ بیٹھ کر کے فارابی نے فلسفہ پڑھایا. وہ یونیورسٹی اور اس کے بعد جو ہمارا تعلیمی نظام تھا، اس میں دین اور دنیا کی تقسیم کا کوئی تصور نہیں تھا. بلکہ ہوتا یہ تھا کہ شروع میں تعلیم شروع ہو جاتی تھی، اس میں دین بھی ہوتا تھا، دنیاوی تعلیم بھی ہوتی تھی. اس وقت کی مروجہ تعلیم میں مثلا گرامر، مثلا لینگویج، مثلا ادبیات، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی بنیادی ضرورت کی چیزیں یہ ایک ساتھ چلتی تھی. اور 10ویں یا 12ویں کلاس میں جا کر کے پھر تقسیم ہو جاتا تھا. جس آدمی کو دینی تعلیم میں اسپیشلائزیشن کرنا ہوتا تھا وہ دینی تعلیم کا کوئی رخ اختیار کرتا تھا، اور جس انسان کو کسی اور شعبے میں جانا ہوتا تھا تو کوئی میتھ لے لیتا تھا تو البیرونی جیسا انسان بنا، کوئی میڈیکل سائنس لیتا تھا تو ابن سینا اور ابن بیطار اور علامہ ابن قاسم زہراوی جیسا انسان بنا. آپ کو معلوم ہوگا شاید کہ ابن سینا فادر آف میڈیسن مانا جاتا ہے، ابوالقاسم زہراوی فادر آف سرجری مانا جاتا ہے، البیرونی فادر آف میتھ مانا جاتا ہے، اور اس طرح کے ہزاروں ہیں. فارابی فلسفے کا امام مانا جاتا ہے. غرض یہ کہ ایک نظامی تعلیم چلتا تھا، آگے چل کر کے وہ تقسیم ہو جاتا تھا. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آج آپ میٹرک تک تمام مضامین لے کر کے چلتے ہیں، اور میٹرک کے بعد آپ کو چوز کرنا ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی شخص میڈیکل لیتا ہے، کوئی نان میڈیکل لیتا ہے، اور آگے چل کر کے پھر کوئی ادبیات لیتا ہے، کوئی سائنس لیتا ہے، کوئی سوشل سائنس لیتا ہے. پھر سائنس اگر کسی نے لے لیا تو پھر سائنس میں سے بھی انتخاب کرنا ہوتا ہے. آگے چل کر کے آپ یا تو کیمسٹری میں جاتے ہیں یا فزکس میں جاتے ہیں، کسی ایک شعبے میں. بس ٹھیک اسی طرح سے دینی تعلیم کا نظام اور دنیوی تعلیم کا نظام ایک ساتھ چلتا تھا. اور آگے چل کر کے وہ کسی ایک شعبے میں جا کر کے اسپیشلسٹ بن جاتا تھا. مگر سب کا دینی مزاج ایک جیسا ہوتا تھا. ایک طرف سے امام محمد فقہ کا امام، اس کی دینی شخصیت بھی ویسے ہی ہے. اس کے مقابلے میں ابن سینا اپنے وقت کا بہت بڑا فلسفی، اس کا انداز زندگی، اس کا طرز حیات، اس کی عبادت کا مزاج، اس کے پاک دامن بالکل ویسے ہے. بس فرق یہ ہے کہ وہ فقیہ ہے اور یہ فلسفی ہے. ایک محدث بنتا تھا اس کی زندگی، اور ایک فلسفی ہوتا تھا اس کی زندگی بالکل سیم زندگی ہوتی تھی، کوئی فرق نہیں ہوا کرتا تھا. اس کے بعد یہ سلسلہ تعلیم کا چلتا رہا. اس سلسلہ تعلیم میں اسی سلسلہ تعلیم سے محدث پیدا ہوتے تھے، اسی سلسلہ تعلیم سے فقیہ پیدا ہوتے تھے، اسی سلسلہ تعلیم سے قانون داں پیدا ہوتے تھے، اسی سلسلہ تعلیم سے کوئی فلسفی بنتا تھا، کوئی سائنٹسٹ بنتا تھا، کوئی سوشل سائنس پڑھانے کا امام بنتا تھا، جیسے ابن خلدون، جیسے ابن سینا، جیسے ابن بیطار، جیسے ابوالقاسم زہراوی، جیسے فارابی اور دوسری شخصیات. بعد میں جب زمانہ وہ آ گیا کہ مسلمانوں کا سیاسی اقتدار زوال کی طرف مڑ گیا، اندلس کی اسلامی ریاست کا خاتمہ ہو گیا اور عیسائیت پر وہاں غلبہ ہوا اور بر صغیر پر انگریزوں کا قبضہ ہوا، تو اس کے بعد پھر دینی تعلیم کے تمام راستے بند کر دیے گئے، اور جہاں ایک ایسا نظام تعلیم رائج کر دیا گیا جس میں دین کو بالکل خارج کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر بر صغیر کے مسلمان مجبور ہو گئے کہ خود اپنی دینی تعلیم کا کوئی انتظام کریں، اور اس بنیاد پر
बर्र सगीर के उलमा ने अपने ऐसे मदरसे कायम किए जिन मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम पढ़ाई जाती थी। असल में हमारा निज़ाम तालीम वो नहीं था। असल में हमारा निज़ाम तालीम इतना जामे निज़ाम तालीम था जिसमें एक तरफ से हदीस होगी, दूसरी तरफ से मैथ होगा, एक तरफ से फ़िक़्ह होगा, दूसरी तरफ से साइंस होगी, एक तरफ से अदब होगा, दूसरी तरफ से तामीर सीरत के मज़ामीन होंगे, तमाम एक साथ चला करता था। लेकिन जब अंग्रेज़ों का इक़्तिदार आया और उन्होंने सिर्फ असली उलूम को जगह दी और दीनी उलूम को बिल्कुल खारिज कर दिया, और लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि मैं एक ऐसा निज़ाम तालीम शुरू करने वाला हूं कि जिसके नतीजे में यहाँ के लोग ज़हनी तौर पर अंग्रेज बन जाएंगे, जिस्मानी तौर पर यहाँ के लोग होंगे, और ज़हनी फिक्री तौर पर ये मुसलमान बाकी नहीं रह सकेंगे। उसके रद्द अमल में यहाँ से जब मुसलमानों ने अपना निज़ाम तालीम खड़ा किया तो एक निज़ाम तालीम तो वो शुरू हुआ जो सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया, और दूसरा निज़ाम तालीम वो जो मदारिस की शक्ल में वजूद में आ गया, जैसे देवबंद का मदरसा, जैसे नदवे का मदरसा, जैसे सहारनपुर का मदरसा, और बर्र सगीर के हज़ारों वो मदारिस जिन्होंने सिर्फ इस्लामी तालीम की हिफाजत के लिए ऐसे इदारे कायम किए जिसमें सिर्फ इस्लाम पढ़ाया जाता था। गोया एक मजबूरी की सूरत हाल में ये निज़ाम तालीम वज़ा किया गया, वरना असल हमारा निज़ाम तालीम तक़सीम का लंबरदार नहीं था। तालीम है, उसमें दीन भी होगा, उसमें मुरवजा उलूम भी होंगे। इसी निज़ाम तालीम से एक शख्स शायर बनता था, उसी निज़ाम तालीम के नतीजे में आगे कोई शख्स मुहद्दिस बनता था।